السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب وعلیکم اشرح السلام لي ورحمۃ صدری اللہ وبرکاتہ۔ ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجن کے بارے میں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہب کیا ہے اور مذہب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں اور وہ دنیا پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور ہم اس میں سے کس مذہب کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایز اے مسلم ہم ان لوگوں سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا کوشچن ہے واٹ از ریلیجن، کہ مذہب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ریلیجن کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر جب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے ریلیجن کے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یعنی ایک بندہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمان ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی کیٹیگری آئے گی، داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اس مرد نے، عورت ہوگی تو برقع پہنا ہوا ہوگا، دوپٹہ لیا ہوا ہوگا، کچھ کیٹیگریز ہیں جس سے ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں پرسن کو کہ یہ بندہ اس طرح کا ہوگا تو یہ ریلیجس پرسن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی نہ کسی ریلیجن کو ماننے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں کسی اسرائیلی بندے کے بارے میں جب کوئی بات آتی ہے تو ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا لباس کیسا ہوگا، وہ دکھنے میں کیسا ہوگا۔ اسی طرح آپ کرسچنس کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال ریلیجن سے سب سے پہلے تو کیٹیگری ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اس طرح کے خاص قسم کے کام جو کیے جائیں وہ خاص کیٹیگریز میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ریلیجن اصل میں ہے کیا، ریلیجن کہتے کسے ہیں۔ تو دیکھیے، ابھی فی الحال ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے۔ اسلام پر جانے سے پہلے ہم نے اوور آل یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کسے ریلیجن سمجھتی ہے، دنیا کے نزدیک ریلیجن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جس بندے کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے سر ای بی ٹیلر۔ سر ای بی ٹیلر کون ہیں؟ انہوں نے مذہب کے اوپر کام کیا، ہی از اے کرسچن۔ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کا مطلب ہے اسپرچل بینگز میں بلیو کرنا، یعنی آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ جس کو آپ اپنا بڑا مان رہے ہیں، جس کو آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ اس کے آگے پوجا کریں گے، اس کے آگے سر جھکائیں گے، آپ اس سے دعائیں مانگیں گے، آپ کچھ بھی اسے اپنے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں، اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی اسپرچل بینگ ہوگی۔ اسپرچل بینگ کا جو لفظ ہے یہ اسپرٹ سے ہے، اسپرٹ کہتے ہیں روح کو، سول سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی بینگ ہے، ایک ایسا وجود ہے جو اپنا ظاہر نہیں رکھتا۔ یہ سپر نیچرل بینگز ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی وجود نظر آتے ہیں ان وجود سے بڑھ کر جو بھی وجود آپ کے ذہن میں آتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، تو وہ کچھ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ گاڈ از لائک اے لائٹ، ایک روشنی کی مانند ہے، دماغ میں روشنی قسم کی آتی ہے، اور وہ ٹرائی کرتے ہیں اس کا اسٹرکچر بنانے کی۔ ٹھیک ہے، تو لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹرائی کرتے ہیں اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڈ از لائک دس، خدا اس طرح کا ہے۔ تو بہرحال جو سر ای بی ٹیلر ہیں، ان کے مطابق جو ریلیجن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی سپر نیچرل بینگ میں بلیو کر لیتے ہیں، آپ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کے آگے اپنی دعائیں، اپنی آرزویں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کانٹ۔ یہ ایک مشہور فلاسفر بھی رہے ہیں، رائٹر بھی رہے ہیں، اور ریلیجس پرسن بھی مانے جاتے رہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، چاہے تو وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو، ایتھکس سے ریلیٹڈ ہو، ہماری اخلاقیات جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر ہمارے دوسرے فلاسافیکل مسائل ہوں، تو ان کے لیے جب تک ہم کانٹ کے پاس نہیں جاتے ہمیں آنسر نہیں ملتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کانٹ کی کیا اہمیت ہے ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں، اور ویسٹ کے نزدیک، اور امریکہ، انگلینڈ، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے جو ہمارے ممالک ہیں، یہ کانٹ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کانٹ ہمیں ریلیجن کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریلیجن مینس ٹو کنسیڈر ایوری ایکشن کمانڈیڈ بائی گاڈ۔ ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن میں کیا جانے والا ہر کام وہ ہے جسے خدا کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے،
خدا نے اس کی کمانڈ دی ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، اسی لیے سب کرتے ہیں. تو جو کام بھی خدا کی طرف سے سمجھ کے کیا جائے وہ ریلیجن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک کرسچن بندہ جو ہے وہ اپنے ایسٹر کا فیسٹیول منا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اپنی کرسمس منا رہا ہے، تو اگر وہ اپنی کرسمس منا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے اور ہم اس کو کریں گے اور اس میں نیکی ہے، تو وہ بندہ ریلیجیس پرسن کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ مان لیا کہ اس کے اوپر کوئی خدا موجود ہے، جس خدا نے اس کو کہا ہے کہ ایسا کرنا ہے. تو کانٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو یہ مانے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کسی نہ کسی خدا کی طرف سے، کسی نہ کسی گاڈ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو وہ ریلیجیس پرسن ہوگا اور وہ کسی نہ کسی ریلیجن پر بلیو ضرور کرتا ہوگا. لہٰذا ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن مذہب کہتے ہیں ہر اس بات کو تصور کر لینا کہ جو ہم ایکشن کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے تعین ان کا ہو چکا تھا. تیسرے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیفینیشن جو ریلیجن کے بارے میں دی، وہ ہے وائٹ ہیڈ. یہ بھی ایک مشہور رائٹر، انگلش رائٹر. یہ کیا کہتے ہیں ریلیجن کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں اٹ از دا پاور آف دوز بلیفس which purify the inner self of human being. کہتے ہیں کہ یہ ان یقینوں کی پاور ہے، اس کی طاقت ہے جو انسان کے اندر کو صاف کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان برا ہے، چھوٹی سی ہم مثال لے رہے تھے، ایک انسان ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور بھی اس کے اندر ڈھیروں برائیاں ڈال دیں، گناہ بھی وہ کر رہا ہے اور نمازیں بھی وہ چھوڑے جا رہا ہے. اگر وہ کرسچن بندہ ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ ایتھکس پر فوکس کرتی ہے. تو فرض کر لیں کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بول رہا ہے، اس کے اندر سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اتنا برا شخص ہے. اب ریلیجن کیا کرے گا؟ وائٹ ہیڈ کے مطابق ریلیجن اس بندے کے اندر کو صاف کرے گا. یعنی کہ ریلیجن اس کو یہ بتائے گا کہ آپ اپنے اندر کو پیوریفائی کریں. اگر آپ نے اپنے اندر کو صاف کر لیا تو پھر آپ بیسٹ ہیں. اور ریلیجن آپ کے انر سیلف کو صاف کرتا ہے. سادہ لفظوں میں ریلیجن کا تعلق روح کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تین لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ریلیجن ہے کیا. اب جو تین ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامن چیز کیا تھی، کون سی ایسی بات تھی جو تینوں حضرات کی ڈیفینیشن میں ایک جیسی تھی. وہ تھی سپر نیچرل پاور. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ایسی پاور ہے جو سپر نیچرل ہے. نیچرل ہم کہتے ہیں جو چیز نیچرلی وجود میں آئی ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم اپنی دنیا میں بہت سارے کام دیکھ رہے ہیں کہ نیچرلی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہمیں لگے کہ نیچر سے ذرا بلند ہو گیا ہے، یعنی اس دنیا سے تھوڑی ماورا باتیں ہونے لگ گئی ہیں، تو وہ سپر نیچرل میں چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جو ہمیں ڈیفینیشن ریلیجن کے بارے میں بتائی وہ سب کی سب یہ بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بلیف ہے جو کسی سپر نیچرل چیز میں ہو رہا ہے، جو نیچرل نہیں ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ ریلیجن کے اندر آئے گی. اور اسی طرح یہ آہستہ آہستہ وہ جس کو سپر نیچرل پاور کہتے ہیں وہ اسے گاڈ کا نام دے دیتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اسے گاڈ کا نام دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ریلیجیس پرسن نہیں ہوتے. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ آپ کہہ لیں کہ نان ریلیجیس ہو سکتے ہیں، سیکولر ہو سکتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ تو کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن مذہب صرف ہمارے ریلیجیس جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں تک رہے گا، ہماری لائف میں دخل نہیں دے گا. اگر کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد تک تعلق ہے ہمارے مذہب کا، مسجد سے باہر مذہب نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں مذہب نہیں ہے، ہمارے لین دین میں مذہب نہیں ہے. اسی طرح کرسچنز بھی ہیں. کچھ کرسچنز ایسے ہیں جو اپنے مذہب میں بہت زیادہ پکے ہیں، مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اپنے مذہب کو تھام رکھا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب ہمارا پرسنل بیلیف ہے، مذہب کا ہماری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن بہرحال ان سارے جو ہم دعوے دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، ان سارے دعووں میں ایک چیز تو طے ہے کہ وہ جس کو بھی انسان سے بلند مانتے ہیں وہ اسی کو خدا کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہی ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. ایک لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ انسان کو کنٹرول کرنے والا ایک ہاتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، جس نے ساری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ ایسا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، انویزیبل ہینڈ ہے وہ.
وہ ایسا ہاتھ ہے جو لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے کاموں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو وہ ٹرم، جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں انویزیبل ہینڈ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشچن. ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گیا تھوڑا سا کہ ریلیجن کیسی چیز ہوگی یا ریلیجن میں کیسی چیزیں ڈسکس ہوں گی. پہلا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوا کہ ریلیجن میں کچھ ایسا ہے جو انسان سے بلند ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریلیجن میں انسان سے بلند کسی چیز کی بات کی جا رہی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ریلیجن کے جو ہے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے؟ کیا واقعی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ریلیجن کی؟ کیا اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی خدا کو مانے، کسی کے آگے سجدہ کرے، کسی کے آگے دعائیں کرے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہمارا کوشچن ہے، از ریلیجن اے پارٹ آف ہیومن نیچر، کہ کیا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے فطرت میں کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر میں سورج بنا ہوا. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. سورج ایک خاص ٹائمنگ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک پورا ایک ٹائم ہے، ایک پوری مینجمنٹ کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. اب یہ کام کر کون رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنا یہ سوال لے کر جاتے ہیں 3 فیلڈز کے پاس. ہمارے پاس 3 ہی فیلڈ بچتی ہیں. ایک طرف ہے سائنس، ایک طرف ہے فلسفہ، ایک طرف ہے مذہب. سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں سائنس کے پاس، یہ پوچھنے کے لیے کہ سورج اپنی اتنی مینجمنٹ کے ساتھ کیسے ورک کر رہا ہے. تو سائنس آپ کو سیدھا سا جواب دے گی، خود ہی ہو رہا ہے، یہ سب نیچرل ہے اور خود ہی ہوتا جا رہا ہے. چلے ہم چلتے ہیں فلاسفر کے پاس، اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ سورج اپنی مینجمنٹ میں کیسے کام کر رہا ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے. تو فلاسفر جو ہے وہ آپ کو گاڈ تک نہیں لے کر جائے گا. ہر فلاسفر جو ہے وہ اپنا اپنا آئیڈیا دے گا اور اپنے ہر اینڈ کو اوپن چھوڑ دے گا. اوپن اینڈ کوشچن آپ وہاں پر کر سکتے ہیں جا کے، جس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کلیئر کٹ آپ کو 100% جواب نہیں ملے گا. اب آپ چلے جائیے مذہب کے پاس. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب آپ یہ سوال کریں گے کہ نیچر میں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے، تو ہر مذہب یہی پکارے گا کہ وہ خدا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اگر کرسچنز ہوں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یقین کرتے ہیں. اسی طرح یہودیت ہے تو وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. ہندو ہیں تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کریں گے. تو مذہب کسی نہ کسی خدا کو ضرور مانتا ہے. پتہ چلا کہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے. خدا کا ہونا صرف اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نیچر کے ساتھ بھی ہے، ہماری فطرت کے ساتھ بھی ہے. کہ انسان جو ہے وہ چاہتے ہیں، سارے انسان چاہتے ہیں کہ وہ یہ آنسر تلاش کریں کہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی میں جو فینومینا ہو رہے ہیں، جو عوامل ہو رہے ہیں قدرت کی طرف سے، انہیں کر کون رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انسان کی نیچر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، پرانے زمانے میں جب صحرا ہوا کرتے تھے، لوگ جو تھے، لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور ایون کہ ان کے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کی زندگی بالکل ایسے جنگلیوں کی طرح ہوتی تھی. گروہوں کی شکل میں رہتے تھے، گروپس کی شکل میں رہتے تھے. رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص جگہ بھی نہیں تھی. آپ یوں کہنے کہ ان کے پاس ٹیریٹری بھی نہیں تھی. ٹیریٹری کہتے ہیں ایک خاص 4 دیواری کو. تو ان کے پاس 4 دیواری بھی موجود نہیں تھی. تو وہ کیسے رہتے تھے؟ اب جب وہ رہ رہے تھے تو انہیں ضرورت پیش آئی انسانوں کی کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہا جائے. ٹھیک ہے، دوسرے انسانوں کی بھی ضرورت پیش آ گئی. اب انہوں نے آپس میں کمٹمنٹ کیے، جسے کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. جب انسان نے سوشل کانٹریکٹ کیا تو اسے اس چیز کی ضرورت پڑی کہ اب کون سے رولز اپلائی کیے جائیں گے. تو انہوں نے کہانیاں گھڑنی شروع کر دی دیوی دیوتاؤں کی کہ اچھا ایک دیوتا تھا، اس نے کہا کہ لوگ آپس میں رہیں گے، ایسے ایسے رہیں گے، جس نے کسی کے ساتھ برائی کی اس کو یہ سزا ملے گی، جس نے کسی کے ساتھ اچھائی کی اس کو یہ ریوارڈ ملے گا، یہ انعام دیا جائے گا. تو بہرحال یہ کہانیاں آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگ گئیں. پھر یہی چیز ہم بعد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں شرک کی شکل میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، پولیتھیزم کی شکل میں نظر آتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی، لکھا ہوا ہے پولیتھیزم. تھیزم کا معنی ہوتا ہے مذہب سے تعلق رکھنا، مذہبی نظریہ، کہ کوئی بھی شخص جو ہے
اس کا کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہے تو اسے تھیولوجسٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو تھیزم ہے مذہب سے تعلق. تو پولی تھیزم جب اس کے ساتھ بولا جائے گا تو پولی مینس مینی. تو پولی تھیزم کا مطلب ہے کہ بہت سارے خداؤں میں یقین کرنا. اب اینشنٹ ڈیز میں کیا ہوتا تھا, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ہی قبائل کے اندر سے, اپنے ہی گروپس کے اندر سے, اپنی ہی پارٹیز کے اندر سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے تھے. جب وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے تو انہی میں سے کسی ایک کو بڑا بنا دیتے تھے. جب وہ مر جاتا تو اس کے بت بنا لیے جاتے, اس کی مختلف شکلیں بنا لی جاتی. کچھ لوگ اس کا نام یاد رکھنے کے لیے اس کے نام کا جو تھا وہ مشہوری کراتے, لوگوں کے اندر نام کو زیادہ سے زیادہ لکھا پڑھا جاتا. ایسے ہوتا. آپ اس کی ایک مثال قرآن مجید سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن مجید یغوث, یعوق, نصر یہ نام لیے جاتے ہیں, قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح کی قوم سے تھے, جو عظیم لوگ تھے. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ہی خدا بنانا شروع کر دیا, انہی کو پوجنا, انہی کو ماننا شروع کر دیا. تو یہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا رہا, اور آہستہ آہستہ یہ چیز شرک کی طرف جاتی رہی. یعنی پہلے تو اپنا لیڈر انسان کی نیچر میں تھا کسی ایک کو ماننا. تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ کسی ایک کو بڑا مانے. تو آدھے نہ تو پہلے تو خدا کو مان لیا, لیکن پھر آہستہ آہستہ شرک کی شکلیں بھی سامنے آتی رہیں. شرک اتنا بڑھتا گیا کہ بہت سارے خداؤں میں تبدیل ہو گیا. اور آج کا جو ہندوازم مذہب ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنے سارے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں آپ دیکھ لیں, کرسچینٹی میں دیکھ لیں, جوڈائزم میں دیکھ لیں, تو ان مذاہب میں آپ کو دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ نہیں ملے گا, لیکن آپ کو ہندوازم میں ملے گا. تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی, آہستہ آہستہ شرک بہت زیادہ ہو گیا. لیکن جیسے ہی ماڈرنٹی آگے کی طرف بڑھی, انسان کی نیچر بدلنا شروع ہو گئی. انسان نے یہ محسوس کیا کہ شاید اس کی نیچر میں مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے, جسے ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں, ماڈرن ایج کہتے ہیں. اور اس ماڈرن ایج کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ ہے جو بہت زیادہ قابل غور ہے, وہ ہے مٹیریلزم کا, یعنی مادہ پرستی. انسان مادہ پرست ہو گئے ہیں. تو جب ماڈرنٹی اور مٹیریلزم آیا تو انہوں نے انسان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ مذہب کی اب ضرورت نہیں رہی. اب مذہب جو ہے وہ ہماری فطرت کا, ہماری نیچر کا حصہ نہیں رہا. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان یہی چاہتا ہے. تاریخ کی کتابیں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ انسان چاہ رہا ہے کہ کوئی خدا ہو جو انہیں کنٹرول کرے. وہ تلاش کرے اس خدا کو, اس کے لیے وہ آرگیومنٹس تلاش کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ماڈرن ایج اور مٹیریلزم میں رہ کر ہم خدا کو تلاش نہیں کریں گے, کیونکہ اب نظریہ بدل گیا, اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو مٹیریلزم کیا ہے ایکچولی, آپ کو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ مادہ پرستی ہم کہتے کسے ہیں. مادہ پرستی ہے پیسے کی دوڑ. جب بندہ پیسے کے پیچھے جاتا ہے, مٹیریل تھنگس کے پیچھے بھاگتا ہے, چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اگر انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک اس کی باڈی ہے, ایک اس کی سول ہے, تو سول سے تعلق رکھنے والی, روح سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. جو چیز آگے آتی ہے وہ ہے باڈی, وہ ہے جسم. تو یہ جو اسی طرح مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, دنیاوی چیزیں جو ہیں, مادی اشیاء جو ہیں, اگر آپ مادہ کو ڈیفائن کرنے لگیں سائنس کی زبان میں, تو مادہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے, وزن رکھتی ہے, وہ مادہ کہلاتی ہے. تو اگر ہر ایسی چیز کے پیچھے بھاگا جائے گا تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو کانسیپٹ ہے, وہ تو مادہ پرستی میں نہیں آتا. آپ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ اسے مادہ کی ڈیفینیشن میں رکھیں جو سائنس نے دی ہے کہ ہر وہ چیز جو وزن بھی رکھتی ہو اور جگہ بھی گھیرتی ہو. اب آپ خدا کے لفظ کو ذرا کریں اس پر فٹ, نہیں ہوگا. تو یہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھیے چونکہ آپ سائنس میں پروو نہیں کر سکے خدا کو, لہٰذا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو مٹیریلزم نے خدا کو نکال دیا, ریلیجن کو نکال دیا. اور اسی لیے ماڈرن ایج میں ہم دیکھتے ہیں سیکولرزم کا کانسیپٹ, کہ سیکولر سٹیٹ ہو جاتی ہے. اب ہم کچھ آرگیومنٹس دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریلیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, سسٹم آف یونیورس ہمارا. اگر ہم اپنے کائنات کو دیکھتے ہیں, ہر چیز وقت پر ہو رہی ہے, تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار بن جائیں, کیونکہ مذہب ہمیں خدا تک پہنچائے گا. مذہب ہمیں کسی ایسی ذات کی طرف لے کر جائے گا جو ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوگی. کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جب ہم اپنا سوال سائنس کے پاس لے کر گئے, ہمیں جواب نہیں ملا.
جب ہم اپنا جواب فلسفے کے پاس لے کر گئے ہمیں اپنا جواب نہیں ملا، اوپن اینڈ تھا سب کچھ. لیکن جب ہم ریلیجن کے پاس گئے تو ہمیں کلیئر کٹ آنسر مل گیا کہ خدا نے کیا یہ سب کچھ. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آنسر چاہتا ہے. نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے انسان کی فطرت کو جج کرنا ہو تو بچوں سے دیکھیں. آپ دیکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے اپنے گھر میں بچہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے سوال کا جواب ملے. اگر آپ اس کے جواب میں اسے کہہ دیتے ہیں چپ کرو، دوبارہ نہیں پوچھنا مجھے یہ سوال، ابھی سوال کیا تو مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، ایسا ہوگا، نہیں سوال نہیں کرتے بیٹا، اتنے سوال اچھے نہیں ہوتے. جب آپ یہ سارے الفاظ بول رہے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی سنتا ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ پھر اس کا بلیف آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کوشچن نہیں کرتا پھر چیزوں کے بارے میں، اور پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ خلا موجود رہتا ہے کہ مجھے میرے اس سوال کا جواب نہیں ملا. سیم از دیٹ فار اے ینگ ہیومن. تو انسان جو ہے وہ یہی کرتا ہے جیسے بچے ہیں. انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ جو سوال اس کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ ان کا جواب تلاش کرے. یہی انسان کی فطرت ہے، یہی انسان کی نیچر ہے. اور سسٹم آف یونیورس وداؤٹ ریلیجن کبھی بھی نہیں چل سکتا. اب آپ دوسرے نمبر پر دیکھیے نیچرل تھرسٹ آف مین. نیچرل تھرسٹ آف مین کیا ہے؟ تھرسٹ کہتے ہیں پیاس کو. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس پیاس کو پورا کر لے. جب تک وہ اسے پورا نہیں کرے گا وہ پیاس اس کی باقی رہے گی. تو انسان مثال کے طور پر پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اب بندہ پانی تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے، پیاس لگی ہوئی ہے. اگر وہ صحرا میں کیوں نہیں کھڑا پھر بھی وہ تلاش کرے گا، اس کا دماغ میں ہر وقت پانی گھومتا رہے گا کیونکہ پیاس لگی ہے. تو مذہب ایک پیاس کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کسی کے آگے سجدہ کرے، انسان کسی کے آگے دعا کرے. آج کل کے آپ دور میں دیکھ لیں، مٹیریلزم کے دور میں وہ لوگ بہت زیادہ ہائپر رہتے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریسڈ بھی رہتے ہیں. ہائپر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپریسڈ بھی رہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی گاڈ نہیں ہے. وہ کس کو جا کے کہیں کہ میری سنو؟ وہ کس کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائیں گے کہ ہماری سنی جائے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی گاڈ نہیں ہے. تو انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو جو اس کی بات کو سنے. یہ انسان کی نیچر ہے. اور جب انسان آج کل کے دور میں ماڈرن ایج میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو آ جا کر کس سے دعا کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اگر کوئی کرسچن ہے تو گاڈ سے کرے گا، ٹھیک ہے. دوسرے مذاہب جو ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں سے مانگیں گے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرورت موجود رہتی ہے دعا کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے، اپنے دکھ سنانے کے لیے. یہی انسان کی پیاس ہے. اور مذہب بھی ایک پیاس کی طرح ہے. جب تک اس پیاس کو بجھایا نہیں جائے گا انسان کی نیچر پوری نہیں ہوگی، انسان اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کچھ پریکٹیکل اگزامپل کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کو جو کہ ریلیجن کے ماننے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ریلیجن کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم پریکٹیکل اگزامپل میں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک لیفٹ سائڈ پر ایک پکچر دیکھ رہے ہیں قبر کی. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں. I'm not talking about the sect of Muslims. ٹھیک ہے، میں کوئی یہ پیر فقیر اور یہ کسی سیکٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہی. میں انسانوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو قبروں کے پاس جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. وہ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کا کوئی بڑا فوت ہو گیا، وہ جائے گا قبر پر، اس کے پاس اس کو جا کے اپنے دکھڑے سنائے گا اور کہے گا کہ دیکھو آج تمہارے بنا میرا کیا حال ہوا. اور وہ کہے گا کہ آپ جو ہے میری بات کو سنیں، میری بات کو سمجھیں، آپ میری مدد کریں. تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان چاہ رہا ہے کہ کوئی اس کی سنے، اس کی مدد کرے. یہ چیز اصل میں اگر وہ ریلیجن کا ماننے والا نہیں ہے تو یہ چیز اسے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس نے کس طرح سے جو ہے ریلیجن کو اڈاپٹ کرنا ہے اپنے اندر، کیونکہ وہ پھر بھٹکتا رہے گا. وہ چاہ رہا ہے نا کہ وہ کسی خدا کو تلاش کرے. یہ خدائی صفات ہی تو ہیں کہ کوئی کسی کی مدد کرے اور اسے انکار بھی نہ کرے آگے سے. یہ خدا کی تو صفت ہے. تو جب وہ خدا کو تلاش کر رہا ہے